صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل عمیم کی بدولت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب نے جان اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزار لیا۔ اس پر ہم رب تعالی کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ معزز سامعین، آپ حضرات میں سے اکثر میرا مزاج سمجھتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور میں ہی نہیں یہ چاہتا بلکہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم وقتی اور رسمی مسلمان نہ ہوں، کسی خاص ماحول کے وقت مسلمان نہ ہوں، بلکہ ہر وقت ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، مکہ مکرمہ ہو یا پاکستان، کوئی مسجد ہو یا بازار، کچہری ہو یا اسمبلی، ہم ہر وقت جس جگہ، جس مقام، جس لمحے، جس ساعت، جس گھڑی میں جہاں ہوں، ہمیں دیکھ کر پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز چاہیے، جس وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں اور اللہ کے بندے نہیں بن پا رہے، اس کے لیے جو اہم ہمیں چیز درکار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ جب دل سے اللہ کا خوف نکل گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس اس قدر بے لگام ہو گیا کہ ہمارے من میں جو آتا ہے، معلوم بھی ہے کہ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، مگر ہمارے من میں جو آتا ہے ہم اسے کر گزرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ ایک ایسی عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہے کہ وہ کسی نے، راحت اندوروی نے کہا کہ اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب سبھی سے سبھی کو خطرہ ہے۔ اب نہیں ہے کوئی بات خطرے کی، اب سبھی سے سبھی کو خطرہ ہے۔ کلیگ دفتر میں اکٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دل میں پتہ نہیں کیا رکھتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک گھر میں افراد ہیں، خواتین خانہ کی آپس میں نہیں بن رہی۔ کیا یہ رشتے، یہ سسرال آنا جانا، یہ سارا یہ ہمارے ہی خطے میں ہوا یا ہماری تاریخ میں زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ ہم کوئی انوکھی مخلوق ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اور اس بات کا خوف ہمارے اندر سے نکل گیا کہ ہم نے کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جو کچھ ہم اپنی اللہ کی عطا کردہ زندگی میں جو کچھ کریں گے، ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اور یہ حساب کا احساس، یہ حساب کا خوف آج کے دن، آج کے اس لمحے، آج کے اس خطبے میں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے۔
باہر کا ویزا چاہیے ہو، خود بھی وظیفے پڑھتے ہیں، گھر والوں کو بھی پڑھاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ویزا ہم نے لینا ہوتا ہے، چونکہ اس سے دنیا آنی ہوتی ہے۔ کبھی یہ بھی کسی کو جا کر کہا کہ مولانا صاحب میرا دل سخت ہو گیا، ذرا دعا کر دے میرا دل نرم ہو جائے؟ یہ باتوں کو دل پہ لکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کو کہاں پر اور کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ 29 روزے رکھ کے پہنچے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی ایک منزل اور اوپر چلی جائے، تھوڑا سا وہاں سے اوپر چلے نا۔ اگر میں بھی وہیں چھوڑ کے گیا تو پھر بات تو نہ ہوئی۔ تو کبھی اللہ سے اکیلے میں یہ بھی مانگے کہ یا اللہ میں کیسا کم نصیب ہوں کہ میری آنکھوں میں تیرے خوف سے آنسو ہی نہیں آتے۔ دنیا میں کچھ کمی ہو جائے تو اس کے لیے ہم پریشان ہیں، آخرت میں جتنی کمی ہے، آخرت کے باب میں جو ہمارے اندر کمی ہے اس میں ہم پریشان بھی نہیں ہیں، اس کمی کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، تڑپ بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے کہ یہ بھی تو ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ آخر ہماری زندگی کا ایک باب اگر دنیا ہے، اگرچہ ان دونوں ابواب میں مناسبت کوئی نہیں ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل باب تو وہ ہے، لیکن چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کو برابر بھی رکھ لیں تو کم از کم کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا، ہمارے عالم کا ایک باب یہ عالم ہے، یہ دنیا ہے، اور ایک باب اگلا عالم ہے۔ کم از کم جتنی سوچ ہمیں اس عالم کے لیے ہے اگلے کے لیے تھوڑی سی کر لیں۔ یہ ہمارے ذہن سے، ہمارے احساس سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے فکر سے نکل گیا۔ جبکہ دوستو ہم پر جو وقت آنے والا ہے نا، کل جو ہم پر وقت آنے والا ہے، جہاں ہم نے یہاں سے ہو کے عالم برزخ میں جانا ہے اور وہاں سے پھر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر جنت کا دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہے، وہ بڑا ہی مشکل لمحہ ہے، بڑا ہی بولیے مشکل لمحہ ہے۔ تو اس کے لیے اپنے گناہوں پر رونے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت پڑ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت جعفر طیار کو بھیجا کہ وہ سامنے وہ پتھر ہے، جاؤ اور اس پہاڑ کو اور اس پتھر کو میرا کہو کہ پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ اب سنیے گا، دل تھام کے سنیے گا۔ حضرت جعفر طیار چلے گئے اور اس پتھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ اللہ کے رسول نے پانی مانگا ہے، پانی چاہیے۔ اس پتھر نے کہا کہ میرے اندر سے تو پانی ختم ہو گیا ہے، میرے اندر سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہ ایک آیت اللہ نے اتاری ہے، سورہ تحریم میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی بھی ہیں، پتھر بھی ہیں۔ کہا کہ جس دن سے یہ آیت اتری ہے، پریشانی کی وجہ سے کہیں کل مجھے بھی دوزخ میں نہ جھونک دیا جائے، میرے اندر جتنا پانی تھا وہ سارے کا سارا خشک ہو گیا۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے اندر وہ جو خوف ہے وہ کہاں چلا گیا؟ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہماری آنکھوں سے آنسو چلے گئے ہیں، ہمارے دل کا لرزنا ختم ہو گیا، ہماری تڑپ ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ حالانکہ مومنوں کی کیا شان ہے؟
سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن، کامل مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جائیں، فرمایا کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل تو لرز جاتے ہیں، ان کے دل تو کانپ اٹھتے ہیں، وہ تو مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا، بہترین سب کلاموں میں سب سے بہتر کلام اتارا، اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کا بدن کانپ جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پر کوئی اثر بولیے نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اندر، ہمارا باطن اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب ہماری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اس پر میں ذرا دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بندہ جو بڑا عجیب و غریب بندہ تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا سوال تو پوچھ کے آئیں کہ میں تو جب بھی کوئی برا کام کرتا ہوں اللہ میری دنیا اور بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ تھوڑے دنیا جیسے آتی جاتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میں جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اور مجھ پر دنیا کے راستے کھل جاتے ہیں، کیا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ مجھے تو پورا لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم لوگ بھی رشوت کے اور پتہ نہیں کون کون سے مال سے مکان بنا کر اوپر کیا لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ یہ اور جرم ہے، یہ کیا ہے؟ اور جرم ہے کہ مال حلال نہیں ہے معلوم ہے، اور اس کو اللہ سے کی طرف جوڑ رہے ہیں کہ ھذا من فضل، یہ فضل ربی ہے، یہ اور جرم ہے، دوہرا جرم ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اللہ سے پوچھ کے تو آئے کہ میں تو جیسے کوئی الٹا کام کرتا ہوں دنیا اور بڑھ جاتی ہے، اور کرتا ہوں اور بڑھ جاتی ہے، تو کیا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ آگے سے میرے دوستو، میرے عزیزو بچوں، جو جواب آیا نا اللہ کی بارگاہ سے، فرمایا کہ موسیٰ اس کو بتا دیں کہ ہم تو اس سے ناراض ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اس سے کیسے ناراض ہیں۔ کیا ہم نے اس کے دل سے برائی کے برے ہونے کا احساس ختم نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے اس کی آنکھوں سے آنسو ختم نہیں کر دیے؟ کیا ہم نے اس کے دل سے برائی کی نفرت جو تھی وہ ختم نہیں کر دی؟ تو موسیٰ اس کو بتا دیں کہ یہ جو تمہاری کیفیات ہیں یہ ہماری ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ دوستو، ایک بڑا وقت ہم پر آنے والا ہے، اگر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے تو اس کا فائدہ کتنا ہے، یہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے وہ ایک حدیث مبارکہ میں نے 27ویں شب کو بیان کی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں تاکہ اس حدیث کا فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت آپ سب لے کر چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا۔ آپ خطاب فرماتے رہتے تھے، لیکن فرماتے ہیں صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ وہ خطاب کچھ دوسرے خطابات سے مختلف تھا، اس سے عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس خطاب کے اندر جو حضور نے بات فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے صحابہ، انی واللہ لو تعلمون ما اعلم، اگر جو حقائق اس کائنات کے، اس دنیا کے جو چیزیں میں جانتا ہوں
اگر تم لوگ جان لو، اگر تم لوگ جان لو، وَتَرَوْنَ مَا أَرَىٰ، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ لو۔ فرمایا کہ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو پھر تمہارا رونا کم، ہنسنا کم ہو جائے اور رونا بڑھ جائے۔ اور ایک اور روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور اگر تمہیں ان حقائق کا علم ہو جائے تو تم اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا بستر، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے پھرو کہ اے اللہ یہ جو اگلے آنے والے حالات ہیں اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ اب ہم دیکھ تو نہیں رہے لیکن ہمارے آقا نے ہمیں اس کے بارے میں متوجہ تو کر دیا نا، آگاہ تو کر دیا کہ ہم پر کچھ مشکل وقت آنے والا ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا، اب وہی بات جو میں نے کہا کہ ہم پر کچھ اثر کیوں نہیں ہو رہا، ہر جمعے کو ہر مسجد میں خطیب صاحب خطاب تو کر ہی رہے ہیں نا، وہ چلو جیسا بھی جو بھی جس طرح کا بھی کوئی نہ کوئی آیت تو سنا ہی رہے ہیں، حدیث تو سنا ہی رہے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ صحابہ پر اثر ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی نا، فرمایا کہ فغطل اصحاب وجوہہم، صحابہ کی ایسی کیفیت بن گئی، انہوں نے اپنے کپڑوں سے، اپنی چادریں جو بھی ان کے پاس دستیاب تھی اس سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اور فرمایا وَلَهُمْ حَنِینٌ، اور وہ سارے کے سارے رونے لگ گئے۔ وہ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کو تو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبریاں دی تھی، بدر والوں کے لیے خوشخبری، خندق والوں کے لیے خوشخبریاں، جس نے جو خدمت اسلام کے لیے کی کئی خوشخبریاں لے کر بیٹھے تھے، لیکن جب بھی انہوں نے پھر وہ آخرت والی بات سنی نا کہ ہم پر تو ایک مشکل وقت آنے والا ہے، تو اس کے لیے پھر فوراً جو ہے نا وہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل لرزنے لگ گئے۔ تو دوستو آج اس مجلس میں، اس محفل میں، اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ذرا اپنا جائزہ لے لیں، ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگیں، اور جن راستوں سے اثر ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، تاکہ دل کے اندر نمی آ جائے۔ میں نے اگلے دن بھی شعر سنایا کہ میرے والد صاحب علیہ رحمہ اکثر یہ شعر گنگناتے رہتے تھے کہ ایک دن مدینے میں گیا، سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ ایک دن مدینے میں گیا، سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی بنا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی بنا تو کیا ہوا؟ قاضی کتابیں کھول کر مسئلے بتاتا غور سے، قاضی کتابیں کھول کر مسئلہ بتاتا غور سے، پڑھ کر عمل کرتا نہیں، قاضی بنا تو کیا ہوا؟ پڑھ کر عمل کرتا نہیں، قاضی بنا تو کیا ہوا؟ تو ہم پر یہ کیفیت جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی کہ صحابہ نے بات سنی اور اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور وَلَهُمْ حَنِینٌ، اور وہ رونے لگ گئے، حالانکہ وہ تو غازی تھے، مجاہد تھے، کیا کیا درجے تھے، ہمارا درجہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم بالکل بے فکرے بھی ہیں۔ اب کل عید ہے نا، کل ہم نے جناب عید پہ وہ انداز اختیار کرنا ہے، ہماری قوم نے الا ماشاءاللہ وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جیسے جناب ساری نیکیاں تو میں نے ہی کی ہوں، شریعت بھی بھول جائے گی، پردہ بھی بھول جائے گا، حدود بھی بھول جائیں گے، اخلاقی ضابطے بھی بھول جائیں گے، اور جو ہے وہ بس نہ جانے ہم لوگ کیا کیا کر لیں گے۔ کیوں؟ وہ جی ہم نے تو جناب ایسی عید، ایسی عبادت شاید کر لی ہے کہ بس ہمیں تو جنت کا شاید کوئی ٹکٹ مل گیا۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا عالم کیا تھا کہ 6 مہینے تک، ذرا سنیے گا دل تھام کر، اگر آپ کے دل میں کچھ لچک، کچھ نرمی، کچھ رقت ابھی ان لمحات کی برکت سے پیدا ہوئی ہو تو سنیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو اسلاف آئے ان کا سنیں۔ کہتے ہیں کہ جو اسلاف تھے، جو بزرگان دین تھے، وہ 6 مہینے تک
دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خیر خیریت سے رمضان تک پہنچا، 6 مہینے تک ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ تیری توفیق سے رمضان میں جو کچھ کر سکے ہیں اسے قبول فرما۔ تو گویا کہ ان کا پورا سال، ہمارے چند دن، چند لمحے، تھوڑا سا وقت بیزی ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی کا سارا سال عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط میں انگیج کیا ہوا تھا، مصروف کیا ہوا تھا، بیزی کیا ہوا تھا کہ 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اور رمضان میں خوب عبادت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی خوب ایک کام کرتے ہیں، افطاری خوب کر کے کرتے ہیں۔ تراویح میں مسجدوں میں کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ رمضان گزر گیا نا، 2 صفیں 3 صفیں، بس ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ جبکہ افطار کے وقت بازار میں جناب وہ چیزوں کی خریداری یوں لگ رہی ہوتی ہے کہ سارے روزے ہم نہیں رکھے، اور جب جناب گھنٹے بعد تراویح کا ٹائم ہوتا ہے پتہ چلا ہے ہی نہیں، کہاں چلے گئے بھائی؟ تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں، یہ درد دل کی باتیں کہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، اپنے طرز عمل کو نہیں بدلیں گے، رمضان بھی ہر سال آتا رہے گا، عید بھی آتی رہے گی، اس کی برکتیں بھی ہیں، ثواب بھی ہے، لیکن ثواب سے جب تک ہم اپنا آپ بدلیں گے نہیں، ثواب سے جب تک ہم انقلاب تک نہیں پہنچیں گے، تب تک ان چیزوں کی، ان ایام کے آنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی رحمت سے، خیر سے، برکت سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اگر آپ کو رونا آ جائے، اس سے مانگے رونا، تاکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، جس کسی کیفیت میں، فرمایا کہ ففاضت عیناہ من خشیۃ، اور خشیت الہی سے، نصیب سے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، حتیٰ یصیب الارض من دموعہ، کہ وہ آنسو زمین پر گر گیا یا جہاں بھی گرا آنسو نکل آیا۔ فرمایا کہ لم يعذبہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ متلاشی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ تو مانگنے کا بھی ابھی فرصت ختم نہیں ہوئی، مانگنے کے لیے تو ہر وقت ہی ہے، لیکن رمضان المبارک کہ آخری لمحوں کے ساتھ ساتھ عید کی رات باقی ہے۔ اونچا بولیے، عید کی رات باقی ہے۔ عید کی رات بھی بڑی شے ہے، لیکن ہم اسے بھی بازار میں ضائع کر دیتے ہیں۔ عید کی رات کی کیا فضیلت ہے؟ عید کی رات کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو، چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو شخص عیدین کی راتوں کو شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، طاعت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔ تو وقت ابھی باقی ہے، آخری حصہ باقی ہے، کیونکہ اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ میں ایسے اپنے ہمارے معتکفین سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ سب کو جلدی ہوتی ہے، پہلے سے ہی تیار ہوئے بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا مزے کی بات تو یہ ہو کہ معتکفین جو ہیں وہ رات بھی مسجد میں گزاریں، جو عید کی رات ہے رات بھی مسجد میں گزاریں، صبح عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن اتنا صبر ہماری قوم میں کہاں سے آئے؟ وہ کل سے ہی بیچارے تیار بیٹھے ہیں کہ جلدی چاند نظر آئے اور ہم جو ہے وہ نکلیں۔ یعنی سارے، یہ اپنوں کا نہیں کہہ رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ
یہ بھی سن لیں کہ اللہ کا خوف اس کی عظمت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، یہ لے کر جائیں آج تحفہ، یہ یاد رکھ لیں، ساری باتیں یاد رکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، فرمایا کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ ہائے ہائے، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ وَأَمْنَيْنِ، ہاں یہ بھی ہے کہ 2 امن بھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب بندہ دنیا میں زندگی ڈر ڈر کے گزارے گا، پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، سوچ سوچ کے قدم رکھے گا، اور سوچنے سے پہلے بھی سوچے گا۔ کیا میں نے کہا؟ سوچنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے گا، میرے خوف سے روتا رہے گا، فرمایا کہ امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے سارے خوف میں ختم کر دوں گا۔ اونچا بول لیں سارے، قیامت کے دن، اور قیامت کے دن کا خوف اصل خوف ہے، قیامت کے دن کا خوف اصل خوف ہے کہ فزع اکبر ہے وہاں پر، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ اے اللہ کے بندو، جب تم مجھ سے دنیا میں ڈرتے رہو گے اور اپنی زندگی کو میرے حکم کے مطابق گزارو گے، جب بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا اس دن بھی تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب تم میدان محشر میں آؤ گے فرشتے تمہارے استقبال کو آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی تو دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آؤ میرے دوستو، اس کیٹیگری میں آ جاؤ، یہاں ڈر لو تاکہ قیامت کے دن ہر قسم کا ڈر ہم سے دور ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بے پرواہ رہا، کبھی میرے حکم کی طرف توجہ نہ کی، میرے حدود کو پامال کرتا رہا، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہاں اللہ کا حکم بھی ہے، پرواہ ہی نہ کی، لا ابالی قسم کی زندگی گزاری، دنیا میں ہی اتنا مست اور بے خود رہا، تو فرمایا کہ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، تو فرمایا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو اسے ڈرنا پڑے گا۔ تو آؤ ہم اس دنیا میں اللہ سے ڈر جائیں، اور تاکہ ہماری آخرت کا جو مرحلہ ہے، آخرت کی جو منزل ہے وہ آسان ہو جائے، اور یہ آج ہی کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ آج ہی کرنا ہے، اسی لمحے کرنا ہے، اور اللہ سے مانگیں بھی اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل دیں۔ میں معتکفین سے کہا، میں نے کہا کہ یار کم از کم کچھ دن تو چیزوں کا اثر آپ پر رہنا چاہیے، معتکفین کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ رمضان گزر گیا، ہم اتنے بے صبر ہو گئے ہیں، اتنے بے تربیت ہو گئے ہیں، اتنے دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے کہ ابھی رمضان ہوتا ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ حدود رکھی ہوتی ہیں، ابھی ایک دن ہی نہیں گزرا جناب، ہم جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ نے ہمیں سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے یہ پورا مہینہ بھیجا ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے مہینہ گزرتا ہے ہم فوراً اپنا رنگ بدل دیتے ہیں۔ تو کم از کم سوچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم نے ہماری حاضری ہے، پیشی ہونی ہے کل کو، اس کا تصور ہر وقت رکھیں۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہش نفس کو لگام دی، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دوستو، اللہ نے جنت آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے بنائی ہے۔
اگر ہم خود زبردستی جنت کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیں تو یہ ہمارے اعمال کا قصور ہے۔ آئیے اپنی سوچ کا، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا جائزہ لیجئے اور اس کا رخ بدل دیجئے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اور اس اجتماع کے اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے کہ الحمدللہ و بحمدہ ہمارے اس ادارے سے تقریباً 22 بچوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب رمضان المبارک کے بعد حفظ کے تو داخلے اپنی جگہ ہوں گے ہی، پرائمری پاس اس کے لیے شرط ہے، اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ لے کر ایڈمیشن ہوتا ہے، تو اس کے تو داخلے ہوں گے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی جس کو عالم کورس کہتے ہیں اس میں بھی داخلے ہوں گے، لیکن اس کے لیے 8ویں پاس اور ترجیحاً میٹرک پاس جو بچے ہوں اپنا ایک ایک بچہ اللہ کو دے دیں۔ یہ مشکل بات میں نے کیا، سبحان اللہ ہی چپ ہو گئی، سبحان اللہ تو بول دیں۔ میں کبھی کبھی ویسے مزاح ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، کبھی کبھی لوگوں کے لیے دعا کریں نا، مطلب ہم کبھی ہوتا ہے کوئی ساتھی آئے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بیماروں کو شفا عطا فرما، فلاں فرما، بہت ساری دعائیں، جب وہ ہمارے دوست وہ مولانا صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، آمین تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی نہ کریں کم از کم ہے۔ تو ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے، ایک بچہ تو پورا وقف کرنا ہے، لیکن آپ کا ہر بچہ دیندار ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، عموماً ایک پارٹ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے آپ کا ہر بچہ دیندار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ بحیثیت یعنی عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا یہ تو فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، بہت کچھ بنے گا، لیکن ہر بندے کا بندہ بننا اور کامل مسلمان بننا یہ فرض عین ہے۔ اس لیے ہم خود بھی صحیح اچھے مسلمان بنیں، اور اپنی اولادوں کی تربیت کے حوالے سے جو سوشل میڈیا باقی چیزوں کا جو طوفان ہے، جو فتنے ہیں، بچوں کی، بچیوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اپنے قریب کریں، ان کی نگرانی کریں۔ نگرانی کا مطلب ڈنڈا لے کر کھڑا ہونا نہیں ہے، اس کی بھی کبھی ضرورت ہو وہ بھی ہو، لیکن نگرانی کریں، توجہ کریں، تاکہ وہ کسی ایسی سرگرمی میں نہ چلے جائیں کہ جہاں کل کلاں جو ہے نا وہ ہمیں افسوس ہو۔ یہ بات میں جان بوجھ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم غفلت میں رہتے ہیں، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ ہمیں کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کا یہ بھی سبق ہے کہ اپنی نسل نو، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اتنا ہی فکر مند ہوں جتنا آپ ان کی روزی روٹی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جتنا آپ ان کے عید کے کپڑوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جتنا آپ بیٹیوں کے لاڈ ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اتنا ہی ان کی تربیت کا اور ان کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس عظیم اجتماع کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو چند اسباق، جو چند نصیحتیں میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھا، جو سنانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی ان بکھرے بکھرے کلمات میں تاثیر پیدا فرمائے، اور ان کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ذخیرہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔